أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے پہلے تو آپ تمام ناظرین کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص آج کے اس پروگرام کے مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محسن علی شاکری قبلہ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا ہماری ہم سب کی طاعت عبادات کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جو ہم لوگوں نے آج ماہ مبارک رمضان کے جمعۃ الوداع کے موقع پر مظلوموں کے حق میں جو آواز حق کو بلند کی ہے، اور ظالمین کے خلاف جو نعرہ بلند کی ہے، اور جتنے روزہ داری کے حالات میں ہم نے مظلوموں کے ساتھ دینے کی کوشش کی، جس کو امام علی علیہ السلام نے نصیحت فرمایا تھا کہ مظلوموں کے ساتھ دینا اور ظالموں کے خلاف آواز حق کو بلند کرنا، اسی پہ ہم عمل کرتے ہوئے آج سب لوگ پروٹیسٹ کے لیے میدانوں میں آئے، سڑکوں پہ آئے، اور الحمدللہ تمام لوگ کارگل کے یا کارگل کے باہر کے تمام مومنین مسلمان، تمام عالمی اسلام کے لوگ جو یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہمیں مظلوموں کے حمایت کرنی چاہیے اور ظالموں کے خلاف اپنی آواز کو اونچی کرنی چاہیے، اس نیت کے ساتھ سب میدان میں آئے اور عالم اسلام کی طرف سے پورے عالم کفر و الحاد اور ظالمین اور استعمار و استکبار کو سمجھایا کہ اب کچھ لاوارث نہیں ہے، اب سرزمین فلسطین لاوارث نہیں ہے، اور قدس کے مظلوم اب اکیلے نہیں ہیں۔ لہٰذا آج کے اس دن ہم پورے عالم بشریت نے، اور جہاں پہ عالم انسانیت، جہاں مسلمان غیر مسلمان بھی بہت سے ممالک میں آئے کہ وہ بھی مظلوموں کے حق میں اپنے انسانیت کو ثابت کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ لہٰذا یہ خود اب امام خمینی علیہ الرحمہ کی یہ جو کوشش تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے روز جمعے کے آخر ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو روز عالم اسلام کے لیے بیداری کے لیے جو ذریعہ بنایا تھا، اس سے اب آہستہ آہستہ پورے عالمی سطح پر لوگ بیدار ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنی بیداری کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے آخر یہ کیوں کہا ہوگا، کہ کیوں اس دن کو انہوں نے کہا کہ یہ روز قدس ہے، فلسطین سے مخصوص ہے۔ امام خمینی اس بات سے یہ ہم اور آپ کو پہچانوانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آج تم مسلمانوں کے سرزمین پر ہونے والے ابتدائی ظلم پر خاموش رہو گے، تو یہ جو گریٹر اسرائیل بنانے کا سپنا ان لوگوں نے لیا ہوا ہے کہ پورے نیل سے فرات تک کا جو حصہ لینے کی ان کا سپنا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لہٰذا تم شروع ہی میں اگر اس کے خلاف آواز کو بلند کرو گے، مزاحمت ایجاد کرو گے، تو یہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم اور آپ اگر اس سرزمین کے تاریخی حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، تب تک کہ انشاءاللہ اس کے اسپیکرز بھی آ جائیں گے، تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سرزمین قدس تین ادیان کے درمیان بے انتہا اہمیت کے حامل ہے۔ ادیان ابراہیمی کے درمیان اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں سرزمین قدس، یہ شہر مقدس، تینوں مذاہب کے یہاں اہمیت کے حامل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالخصوص مسلمانوں میں خلیفہ دوم کے زمانے میں یہ سرزمین فتح ہوتی ہے۔ اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی میں یہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے پھر صلیبیوں سے دوبارہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 16ویں صدی میں سلیمان قانونی نے اس پوری زمین پر کو دیوار بنا لیتے اس شہر مقدس پہ، اور ساتھ ساتھ میں یہ ہم مسلمانوں کے درمیان قبلہ اول کے نام سے معروف ہیں۔ پیغمبر گرامی کا معراج بھی اسی سرزمین سے متعلق ہے۔ تو اس حوالے سے یہ زمین تینوں مذاہب کے درمیان اہمیت کے حامل ہے۔ اس میں قبۃ الصخرہ ہے، مسجد مقدس ہے، بیت المقدس ہے۔ تو یہ زمین اتنے مہم ہے مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان کہ خدا نے اس زمین کو بابرکت زمین سے تعبیر کیا، ایک بابرکت زمین ہے، اسے بابرکت شہر سے تعبیر کیا۔ خدا نے جس سرزمین کو ان تینوں ادیان کے درمیان مشترک اور اتحاد کا مرکز قرار دیا تھا کہ تاکہ یہ لوگ آئیں، اپنے مشترکات پر بات کریں، اتحاد اور اتفاق کو پوری دنیا والوں میں اظہار کریں، اور آپس میں یکجہتی اور بھائی چارگی کا اظہار کریں۔ لیکن جب سے صہیونیوں نے اس زمین پر
یعنی 1967 میں جب یہ زمین قبضہ ہوا صہیونزم کی طرف سے، یہودی افراطیوں کی طرف سے جب یہ زمین پر قبضہ ہوا، تب سے یہ زمین جو امن کا مرکز تھا، اتحاد کا مرکز تھا، یہ جنگ کے میدان میں تبدیل ہو گئی، اختلاف کا مرکز بن کے رہ گئے۔ اب اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک مسلمانوں جب اس زمین کو فتح کیا تھا تو اس وقت کسی کا خون نہیں بہایا تھا، کسی کو قیدی نہیں بنایا تھا، کسی کو زندان میں نہیں ڈالا تھا۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں تو نہتے مسلمانوں پہ، بچوں پہ، سوئے ہوئے مسلمانوں پہ گھر کو گرایا جاتا ہے، توپ گرایا جاتا ہے، میزائل گرایا جاتا ہے، اور ان کو ہر طرح کے ٹارچر کیا جاتا ہے، زندانوں میں لے جاتا ہے، بغیر کھانا پیے رکھا جاتا ہے، ان کی عورتوں کو ستایا جاتا ہے، اذیت کی جاتی ہے، ان کے ماؤں کے شکم سے بچوں کو نکال کر مار دیا جاتا ہے، ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ کون سے آخر انسانیت کی بات ہے؟ اس طرح کے ظلم و ستم کے صبح کی نماز میں مسلمانوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں اور قتل عام کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے ظلم و ستم اور طغیانیوں کے خلاف اگر آج ہم آواز بلند نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا پیغمبر نے نہیں فرمایا تھا کہ جہاں مسلمانوں پہ ایک جگہ ظلم ہو رہے اور دوسرے جگہ مسلمان اگر خاموش ہیں تو فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، فریاد کر رہے ہوں؟ تو آج اگر عرب کے کچھ غدار مسلمان حکمرانوں نے یہ غداری نہ کی ہوتی تو آج فلسطین اور فلسطینیوں کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ یہ غداری مسلمانوں کی طرف سے، اور یہ بات مسلم ہے، تاریخ گواہ ہے، جب سے مسلمانوں نے اپنے حق کو حاصل کرنے میں خاموشی اختیار کی ہے، تب سے دشمنوں نے ان کے حق کو چھیننا شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا اب مسلمانوں کو بیدار ہونے کا موقع ہے۔ اب ہر انصاف پرست کو یہ بیدار ہونے کا موقع ہے کہ وہ بیدار ہوں اور اپنے اس طرح کے موضوعات پر بولیں اور عالم اسلام کو متوجہ کریں، عالم انسانیت کو متوجہ کریں کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین پر جو حکومت ہے وہ غاصب حکومت ہے۔ وہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود اس باشندہ زمین کے مالکین کو نکال باہر کیا، اور حتیٰ صرف یہی ظلم نہیں، تاریخ دنیا کی تمام نقشے سے فلسطین کو ختم کر لیا، اور ختم کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو فلسطین کے جو جنگ ہے یہ نسلی جنگ ہے، یہ قومی جنگ ہے، یہ آپسی اختلافات ہیں، یہ تو ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہے، یہ عالم اسلام سے، یہ پوری دنیا والوں سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کیا جا رہا ہے سالوں سال سے۔ لہٰذا اب ایسے موقع پر امام خمینی نے آخری ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو روزہ خود مخصوص کر کے ان یہودیوں کے اور صہیونزم کے منصوبے پر پانی پھیر دیا اور مسلمانوں میں ایک جذبہ ایجاد کر دیا، دیکھو اب یہ زمین لاوارث نہیں ہے، اس کا وارث ہے۔ اب جب تک تم فلسطینیوں کو اور امت فلسطین، چاہے اس میں یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، ان کو اپنا حق نہیں دیتے، ان کی زمین کو واپس نہیں کر دیتے اور ان کو شہری کے طور پر تسلیم نہیں کرتے، تب تک یہ آواز بلند ہوتی رہے گی۔ لہٰذا اس اہمیت کے تحت آج کے یہ دن منایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اسی موضوع پر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ ہمارے آج کے پہلے سپیکر جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محسن شاکری قبلہ کی الحمدللہ آپ ہمارے سعادت رہی، ہمارے لیے توفیق نصیب ہوئی کہ آپ جیسے بزرگان الحمدللہ اس ماہ مبارک رمضان میں کافی 2-3 جلسے میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اس پروگرام میں شرکت کی، آپ کا تہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خدا سے دعا گو ہے کہ انشاءاللہ آپ بزرگوں کے سائے میں اس طرح کے پروگرام ہم ہمیشہ کرتے رہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ اسی موضوع پر گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر ومعین، وفوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ۔ روز جمعہ اور روز مقدس سے کی مناسبت سے سب سے پہلے میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد جس طرح آپ نے بیان کیا کہ روز قدس صرف متعلق بے فلسطین نہیں ہے، بلکہ یہ
چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جس کو انسان آنکھیں بند کر کے اس مسئلے کے سامنے خاموش ہو جائے، بلکہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے مسلمانوں کا یا فلسطینیوں کا۔ یہ روز قدس جو ہے وہ روز مستضعفین جہان ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان مجاہدین اور ان شہداء کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا قدس کے دفاع کے لیے، اور ان مجاہدین کا جو لوگ ابھی جہاد کر رہے ہیں، قدس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ان مدافعین قدس کا جو ہم اور آپ کی جگہ قدس سے دفاع کر رہے ہیں۔ اور آج تک قدس جو ہے، قدس میں جو لوگ رہتے تھے یا شہر فلسطین کے اندر جو لوگ رہتے تھے، ان لوگوں کے پاس کوئی ایسا ابزار نہیں تھا جو صہیونزم کے افراطیوں کے مقابلے میں مقاومت کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ جس طرح سے جمہوریہ اسلامی ایران نے ان کی حمایت کی، اور آج ایک دو دنوں کے اندر ان لوگوں نے ایسے تجہیزات کو رونما کیا کہ انسان اصلا باور نہیں کر سکتا ہے، یقین نہیں کر سکتا ہے کہ جو فلسطینی محاصرے کے اندر ہے، جو غزے والے، جو وہاں پہ مجاہدین ہیں، جو محاصرے کے اندر ہے، کس طرح سے اتنی بڑی ٹیکنالوجی ان تک پہنچی ہے۔ تو 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ان لوگوں نے کچھ پہپاد کو یا کچھ ڈرون جہازوں کو بنایا۔ انسان تعجب کرتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس دفاع کرنے کے لیے ہتھیار نہیں تھا، پتھر کے ذریعے یا اینٹ کے ذریعے اپنے آپ کا دفاع کرتے تھے اور بیت المقدس کا دفاع کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو روز قدس روز مظلوم ہے، روز قدس روز مستضعفین جہان ہے، روز قدس روز اخوت ہے، روز قدس روز اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہے، یعنی کافروں کے سامنے شدید عمل کا، شدید انسجار کا دکھانا، اور مسلمانوں کے بیچ، ان کے بیچ ایک دوسرے کی حمایت کرنا، رحماء بینہم۔ روز قدس روز للمظلوم عونا ہے، روز قدس روز للظالم خصما ہے، اور روز قدس جو ہے الیس الصبح بقریب ہے، اس کا مصداق ہے۔ انشاءاللہ یہ صبح، ایک ایسی صبح آنے والی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ روز قدس روز مقاومت ہے۔ قدس کی وجہ سے آج مسلم جہاں کہیں بھی ہے دشمن کے سامنے، خصوصاً صہیونزم کے سامنے مقاومت کر رہے ہیں۔ اور روز قدس روز اسلام ہے، صرف فلسطینیوں کا دن نہیں ہے بلکہ یہ روز اسلام ہے۔ روز قدس جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پیغام دیتا ہے کہ آپ دشمن کے سامنے اگر آپ کے ہاتھ خالی بھی ہیں تو ڈٹ جائیں، اس کے کسی بھی دشمن کے سامنے، اگرچہ وہ دشمن پاور کے حساب سے، طاقت کے حساب سے بہت مضبوط ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی تاریخ کے اوراق کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جنگ بدر ایک بہترین نمونہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 900 کے قریب تھی، تقریباً 9,000 کے قریب تھی، وہاں پر ڈٹ گئے اور انہوں نے فتح حاصل کی۔ جمعۃ الوداع جو ہے وہ دن ہے جس دن دشمن کی بنیادیں متزلزل ہو جاتی ہے۔ روز قدس دنیا کے مصنوعی حقوق بشر کی رسوائی کا دن ہے۔ آج سے دنیا کے اندر ایک حیوان بھی ذبح ہوتا ہے یا اسے مار دیا جاتا ہے تو احتجاج کیا جاتا ہے کہ روز قدس کے احتجاج کیا جاتا ہے حقوق انسانیت کے، حقوق حیوانیت کے نام پہ، یا کسی انسان کو قتل کیا جاتا ہے تو اس حقوق بشر کے نام سے ان کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہے۔ لیکن فلسطین کے اندر جو مسلمان ہے، جو عرب ہیں، ان کے اوپر اتنی تشدد اور اتنا ظلم کیا جاتا ہے، لیکن یہ حقوق بشر کی جو ایجنسیاں ہیں یہ خاموش ہیں۔ روز قدس روز شکست اسرائیل ہے اور فلسطینیوں کی فتح کا دن ہے انشاءاللہ۔ یہ دن قریب ہے، جس طرح مقام معظم رہبری نے پیشن گوئی کی ہے، اگر حالات سازگار رہیں، جس طریقے سے آج حالات جا رہے ہیں، اگر اسی طرح سے حالات سازگار رہیں تو آئندہ 20-25 سالوں کے اندر آپ قدس کو آزاد دیکھیں گے اور قدس کے اندر نماز ادا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور روز قدس کے دن ہم اور آپ کو، ہم نے جس طرح پہلے بیان کیا، روز قدس روز مستضعفین جہان ہے۔ روز قدس کے دن ہمیں ان تمام واقعات کی، ان تمام دلخراش واقعات کی مذمت کرنی چاہیے جو پاکستان کے اندر یا افغانستان کے مدارس کے گیٹوں کے سامنے
بچوں کو جو سکولی بچے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، انہیں کس گناہ سے قتل کیا جا رہا ہے، ان کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ تکفیری جو ٹولہ ہے، جو ہندوازم کے اشاروں پر ناچنے والا یہ ٹولہ جو ہے، یہ پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر یا اکثر نقاط عالم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ جب شام کے اندر ان کا داعش کا قبضہ ہو رہا تھا، اس ٹائم میں جو داعشی شام کے اندر زخمی ہوتے تھے، ان کا علاج و معالجہ ہے فلسطین کے اندر، فلسطین اشغالی کے اندر اسرائیل انجام دیتا تھا۔ حتیٰ کچھ ویڈیوز اور فوٹوز بھی وہاں سے میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر انتشار ہوئے تھے، اسے سب لوگوں نے ملاحظہ کیا۔ جو مہم ترین چیز جو آج فلسطین کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آج فلسطین کو، جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ فلسطین کو نماد و سنبل یہودیت بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، وہاں سے اسلامی جو آثار قدیمہ ہے انہیں منہدم کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے سرفہرست جو ان کی یہ سوچ ہے کہ مسجد الاقصی کو یا قبۃ صخرہ کو ختم کیا جائے، ان کا یہ یہودیوں کا یہ پروگرام ہے ان کا، اگر وہ کر سکتے تھے، لیکن ابھی یہ جو مقاومت چل رہی وہاں پر، جس کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے ہٹے ہیں، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کل فلسطین کو ایک یہودیوں کا نماد بنایا جائے، ایک ملک بنا جائے۔ یہاں پر میں بس ایک اور موضوع کی طرح اشارہ کروں، وہ یہ کہ ہمارے لیے قدس، روز قدس اتنا مہم کیوں ہے، شہر مقدس قدس اتنا کیوں مہم ہے، فلسطین ہمارے لیے مسئلہ اول کیوں ہے، جہان اسلام کا مسئلہ اول فلسطین کیوں بنا ہوا ہے۔ اس متعلق آپ نے بھی کچھ اشارات کیے، میں بھی کچھ چیزوں کو یہاں پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج ہم فلسطینیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ مقاومت کر رہے ہیں، قدس شریف میں جو مقاومت کر رہے ہیں وہ خط مقدم جہان اسلام ہے۔ اگر یہ مقاومت آج اسرائیل کے مقابلے میں، یہ مقاومت اگر آج فلسطین کے اندر نہ ہوتی تو فلسطین اپنے دائرے کو بڑھا دیتا، تمام عربی ممالک، اسلامی ممالک کو اپنے قبضے میں دیتا۔ ایک آواز آ رہی تھی، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک۔ اگر فلسطینی اگر مقاومت نہ کرتے اس اسرائیل کے مقابلے میں، تو اسرائیل اپنے قبضے کو، اپنے اس تسلط کو آگے بڑھا کر اسلامی جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لیے بھی یہ امان نہیں تھا، ان کو بھی اپنے قبضے میں لیتے۔ اور آج مہم ترین جو چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی جو مقاومت کر رہے ہیں وہ جہان اسلام کے خط مقاومت میں مبارزہ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ۔ اور یہودیوں کا یہ خوف ہے کہ نیل سے لے کر فرات تک وہ قبضہ کر لیں اور اپنا ایک ایسا پاورفل ملک بنائے جس کا دبدبہ ہو دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو روز قدس ہمارے لیے اس لیے مہم ہے کہ یہ روز شہر قدس یا فلسطین یا خود قدس جو ہے، یہ شہر جو ہے 3 ادیان کی مشترک میراث ہے، جس طرح آپ نے اشارہ کیا۔ مسیحیوں کے لیے مہم ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی مہم ہے، یہودیوں کے لیے بھی مہم ہے۔ عیسائیوں کے لیے مہم اس لیے ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتگاہ ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اور حضرت عیسیٰ وہاں پلے، وہاں بڑے ہو گئے، اور وہاں پر جو کچھ محلے ایسے ہیں، ارمنی محلے یا خود یہودی عیسائی محلے جو ہیں وہ عیسائیوں سے متعلق ہیں، تو ان کے لیے بہت مہم ہے۔ وہاں پر پہلے جنگیں بھی ہوئی ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ابتدائی جو جنگیں ہو گئی ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ہو گئی، وہاں مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوئی ہے۔ اب یہودیوں کے لیے جو چیز مہم ہے وہ اس لیے مہم ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی ہے، یعنی وہیں معبد سلیمانی، اور دوسری چیز اس معبد کے اندر اور ایک چیز کا یہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تابوت سکینہ یہاں پر ہے، اور تیسری چیز جو شہر قدس کے اندر ہے وہ دیوار نطبہ اور دیوار گریہ ہے، جہاں پر جو دیوار آج بھی موجود ہے، جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے سیاسی افراد مذہبی افراد جا کر، حتیٰ ہم نے پوپ کو بھی دیکھا وہاں پر جا کر وہ بھی گریہ و نطبہ کر رہے تھے۔ تو یہودیوں کے لیے بہت مہم ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں بیت المقدس کے نیچے یا قبۃ الصخرہ کے نیچے، یہ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی یہاں پر دفن ہے۔
صلیبی جنگوں کے بعد اسے توڑ پھوڑ دیا گیا. یہاں پہ یہ جو ہے ہیکل سلیمانی یہاں پر دفن ہے، اسے احیا کرنا چاہتے ہیں. آج کچھ فوٹوز سوشل میڈیا کے اندر بعض وقت آتے ہیں کہ یہ لوگ حفاری کر رہے ہیں، وہاں پر ٹنل بنا رہے ہیں تاکہ اس معبد تک پہنچ جائے. اور ان کا یہ تصور ہے کہ جب ہمارا تسلط ہیکل سلیمانی یا معبد سلیمانی پہ ہو تو پوری دنیا کے اندر ہم حکومت کر سکتے ہیں. یہ اس کا اعتماد سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی پر تسلط یا اس کا ان کو مل جانا پوری دنیا کے اندر ہم حکومت کر سکتے ہیں. اور تابوت سکینہ جو اس ہیکل سلیمانی کے اندر، اس معبد سلیمانی کے اندر ہے، جب بھی یہودی جنگ کے لیے جاتے تھے تابوت سکینہ کے بغیر جاتے تھے تو یہ شکست کھاتے تھے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تابوت سکینہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہو تو پوری دنیا کے اندر ہم فتح کر سکتے ہیں. اور تیسرا گروہ جو ہے وہ مسلمان ہے. مسلمانوں کے لیے قدس اتنا مہم کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ، قدس جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، قبلہ اول مسلمین ہے. دوسری بات ہے یہ زادگاہ انبیاء الہی ہے. جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل ہیں، حضرت عیسیٰ سے لے کر باقی جتنے بھی انبیاء، اس سے پہلے جو جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام کے تمام یہاں پر پیدا ہو گئے ہیں. یہاں سے ان لوگوں نے الہی پیغام کو یہاں سے منتشر کیا ہے. اور مسلمانوں کے لیے مہم اس لیے ہے کہ پیغمبر اسلام کی زمینی معراج کی انتہا یہاں پر ہوگی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہاں پر زمینی جو معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک ختم ہو گئی، اور یہاں سے معنوی معراج شروع ہو گئی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معنوی سفر پہ چلے گئے، اور یہاں سے معنوی سفر کا ابتدا، پیغمبر اسلام کا معنوی سفر کا ابتدا یہاں سے ہو گیا. اور قبۃ الصخرہ کے اندر ایک پہاڑی تھی، وہاں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرح عروج کیا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ قبۃ الصخرہ ہے، جو طلائی رنگ کا جو ایک گنبد ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بہت مہم ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے معراج کی ابتدا کی. اور اس کے علاوہ شیعوں کے لیے اس لیے مہم ہے کہ شیعوں کی روایات کے اندر شیعوں کا یہ عقیدہ اور یہ تصور ہے کہ یہ مقام موعود ہے، جہاں پر ہم اور آپ کے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہاں پہ آئیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم آسمان سے ان کا نزول ہوگا، وہاں پر امام نماز جماعت برگزار ہوگی، اور حضرت مسیح حضرت امام مہدی کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کریں گے. تو یہ مسلمانوں کے لیے اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس لیے کہ یہ قبلہ اول مسلمین ہے. اس سے ہٹ کر جو آج فلسطین کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اب اسی ماہ مبارک رمضان کے اندر ہم دیکھ رہے تھے خبروں کے اندر یا سوشل میڈیا کے اندر جتنے بھی اخبارات نقل کی گئی، وہ یہ کہ وہاں پر فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، فلسطینیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جائیں، جبکہ فلسطینی وہاں کے باشندے ہیں. اور یہ یہودی جو آج صہیونزم جو ہے، یہ اکثر نقاط عالم سے ان کو جمع کر کے لایا گیا ہے، تھوپ دیا گیا ہے فلسطین کے اندر. یہ فلسطینی نہیں ہے، یہ باہر سے آئے ہوئے مہاجر ہیں. انہیں جس طرح مقام معظم رہبری بارہا اشارہ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے کھانے و کاشانے کی طرح جانا چاہیے، اپنے ملک کی طرح جانا چاہیے. ان کا ملک فلسطین نہیں ہے. اور ہم یہ فلسطینیوں سے یا اقوام متحدہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو وہاں کے اصلی باشندے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ مسیحی ہوں، انہیں آزادانہ طور پر وہاں پہ انتخابات کا حق دیا جائے. وہ اپنے لیے حکومت یا اپنے لیے اپنا ایک حکومت وہ انتخاب کرے، اپنے لیے ان کو ووٹ دینے کا حق ہو، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسیحی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں. تیسری چیز ہے وہاں پر مسلمانوں کو ان کے گھروں کو منہدم کیا جاتا ہے، وہاں کے جوانوں کو قتل عام کیا جاتا ہے، وہاں پر جینے کا حق انہیں حاصل نہیں ہے. فلسطینیوں کے لیے اصلا جینے کا حق نہیں ہے. غزے کی حالت تو اس سے بھی ابتر ہے. غزے کے اندر اتنا ان لوگوں نے محاصرہ کر کے رکھا ہے کہ وہاں سانس لینے کے لیے بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور اوپر سے ہر سال ماہ مبارک رمضان یا دنیا کے اندر ایک بڑا فیسٹیول جب بھی ہوتا ہے تو یہ اس فیسٹیول کے تناظر کے اندر ضمن میں یہ لوگ حملہ کرتے ہیں. وہاں پہ ہم نے اسی ماہ رمضان کے اندر بھی کئی مرتبہ دیکھا کہ فلسطینیوں کے اوپر حملہ ہوا. وہ بے دفاع ہے. وہاں پر وہ لوگ جو زندگی جینے کے لیے جو اسباب لے کے جاتے ہیں، وہ مصر سے ٹنل کے ذریعے وہ وہاں پر اپنے اسباب کو یا اپنے وسائل کو لے کے جاتے ہیں. تو اتنا تشدد آج فلسطین کے اندر ہے، اور وہاں نماز پڑھنے کا ان کو حق نہیں ہے. آج مسجد خود
شہر مقدس قدس کے اندر، خود مسجد الاقصیٰ کے اندر جب بھی اس ماہ مبارک رمضان کے اس جمعوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر فوج آ کر محاصرہ کر دیتی ہے، نمازوں کو داخل ہونے نہیں دیتی ہے، یا جوانوں کو، جو جوان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہیں روک دیا جاتا ہے، بوڑھوں کو صرف نماز پڑھنے کا، عورت کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے، مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے. تو ان کا اصلاً یہ ایک یہودیوں کی یہ نیت ہے کہ مسجد اقصیٰ کو ختم کیا جائے، جو ایک نماد مسلمین ہے، قبل اول مسلمین، اس کو ختم کر کے معبد سلیمانی کو احیا کیا جائے، جو یہودیوں کے لیے ایک مہم ترین ان کا ایک نماد ہے. کل فلسطین کو یہ یہودی سازی کرنا چاہتے ہیں، یہودی بنانا چاہتے ہیں. تو ہماری تمام بین الاقوامی جتنے بھی ادارے ہیں، بالخصوص اقوام متحدہ سے گزارش ہے کہ یہودیوں کے اوپر پابندیاں لگائے جائے. ایسے قطعنامے سازمان ملل سے لگنے چاہیے کہ یہودی وہاں فلسطینیوں کو جینے کا حق دیں. بہت بہت شکریہ جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محسن علی شاکری قبلہ کہ واقعا بہترین گفتگو کی آپ نے، کہ جو آج کل صورتحال ہے فلسطین کے اس پر آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ میں اس زمین کی اہمیت ادیان ابراہیمی میں کیا ہے اس پر بھی آپ نے اشارہ کیا. واقعا انہی موضوعات کو آج کے دور میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آج ہم لوگ جو یہ آن لائن پروگرام رکھتے ہیں، قدس کے دن پروٹیسٹ کرتے ہیں، تظاہرات کرتے ہیں، تو یہی اسی کو بتانے کے لیے دیکھو یہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے. لہٰذا آج ہمارے دو سپیکرز اور ہم سے جوائن ہو چکے ہیں، جناب برادر گرامی ماسٹر غلام عباس بہشتی قبلہ، کہ آپ بھی الحمدللہ جامع کارگل میں بالخصوص انجمن صاحب الزمان کے ایکٹیو ممبرس میں رہتے ہیں، اور ہمیشہ اجتماعی اور سیاسی اور ساتھ ساتھ میں دینی پروگراموں میں پیش رہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح ہو سکے کہ ان پیغامات کو پہنچائیں، دین کی خدمت ہو، جامعہ کی خدمت ہو. لہٰذا آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں. ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے تیسرے سپیکر برادر گرامی سید علی قبلہ ہیں، جو کل بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. انشاءاللہ آج بھی وہ کچھ دقائق اپنے بیانات کو یہاں بیان کریں گے. آپ بھی الحمدللہ بہت ہی فعال ایکٹیو ریسرچ طالب علم ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ عربک میں اپنے ایم فل کے جو آج کے آپ کے ریسرچ ہے وہ پورے کر رہے ہیں. تو ہم آپ کو بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بھی. اور میں گزارش کروں گا جناب برادر گرامی آقا عباس بہشتی قبلہ کو کہ آج کے یوم قدس کی اہمیت پر، اور آج ہم مسلمانوں کے بالخصوص ہم کارگل میں آج دیکھتے ہیں کہ کارگل کے ہر کونے سے، ہر انجمن کے لوگ جو ہیں اس قدس کے دن پر اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ سب لوگ اپنے گھروں سے باہر آتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور مظلوموں کی حمایت میں نعرہ لگاتے ہیں. تو ان سب کو ہم دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہاں کارگل میں کافی حد تک ظالمین کے خلاف بغض و حسد موجود ہیں، اور مظلوموں کے حق میں آواز حق کو بلند کرنے کا جذبہ زندہ ہو گیا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس موضوع پر آپ بھی اپنے اظہار خیال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے سن رہے ہوں. جی آواز آ رہی ہے. جی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد. سب سے پہلے میں جناب حجت الاسلام آغا جواد حبیب آپ کا بہت مشکور ممنون ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو اور القائم اس میڈیا اس پلیٹ فارم کو، کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے وقت کی ضرورت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے. مقام معظم رہبری کا ہر آن ہر لمحہ یہ تاکید رہتا ہے کہ جس طریقے سے عالمی استکبار، باطل قوتیں اس سوشل میڈیا کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے کر اپنی باطل ان پیغامات کو دنیا میں نشر کر کے نوجوان کے ذہنوں کو جو میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مقام معظم رہبری کا یہ تاکید رہتا ہے کہ ہم اسلام کی تبلیغ کو، دین کی تبلیغ کو، اس مذہب حقہ کی تبلیغ کو صرف اور صرف ممبر اور محراب تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آج کا جو سب سے افیکٹو اور ہر کسی کی دہلیز تک جو پہنچنے والا جو موڈ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ سوشل میڈیا ہے. اس سوشل میڈیا کو بھی اب ہم اپنے طریقے سے
अपनी दीन मुबीन की प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की ताकीद रहती है। तो कहीं ना कहीं वाकई आप लोगों ने इस वली अमर मुस्लिम जहान की इस मशवरे की या इस अपील के ऊपर आप लोगों ने लब्बैक के कर ये इनिशिएटिव लिया है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि आपकी ये तौफीक हमेशा आपके साथ शामिल हाल रहें, और दूसरे इदाराजात को, दूसरे जवानान को भी इस तरीके के यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने दीन हक़ की तबलीग के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक़ात से मौला नवाजें। तो चलिए मैं ज़्यादा इससे तमहीद को न खींचते हुए आज चूंकि एक ऐसा दिन आज हम लोगों ने मनाया है दिन को कि जिसे बानी इनकलाब इस्लामी ईरान या बानी इनकलाब इस्लामी, सिर्फ हम इनको इस इनकलाब को हम ईरान तक महदूद ना रखें क्योंकि एक इनकलाब इस्लामी है, इनकलाब जहानी हजरत हुज्जत का एक ज़मीना साज एक इनकलाब है ये इनकलाब। उसके बानी खुमैनी कबीर ने जब आलमी इस्तिकबारी ताकतों ने खासकर सेहनिज़म के ज़रिए से जिस फ़लस्तीन की इस मकबूजा फ़लस्तीन पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के यलगार और मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने यानी इस्तिकबारी क़ुव्वतें उन्होंने नाजायज़ तरीके से इस पर तशद्दुद जारी रखा, तो खुमैनी कबीर ने एक हकीकी गुलाम हुसैन होने के नाते मकतब करबला से, मकतब अबा अब्दुल्ला से दर्स बसीरत लेकर, क्योंकि ये जो बातिल क़ुव्वतें थी इन्होंने एक तरफ तो ये लोग फ़लस्तीन पर अपना नाजायज़ कब्जा जमाए रखने की कोशिश और जमाए रखे हुए भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ साथ ही साथ उनकी मजमूम एक कोशिश ये जारी रहे कि लोगों के जहन से इस चीज को महव किया जाए, लोग इस तरफ तवज्जो ही ना हो, वो अपने इस काम को बातिल समझे ही ना लोग कि इस उन्होंने जो बातिल तरीके से नाजायज तरीके से जो तसल्लुत जमाए हुए हैं वहां के हकीकी पुश्तनी बाशिंदे को जो बेघर किए हुए हैं आए रोज आए साल, जिस तरह शेख साहब भी बता रहे थे। मैं माजरत के साथ आप दोनों स्पीकर्स को भी यानी सलाम करना या आप लोगों के आदाब करना भूल गया। जनाब मोहसिन अली शाकिरी साहब, वजद इस्लाम और सैयद अली आगा रिजवी साहब, आप दोनों को भी मैं यानी इस अपना पहला सलाम पेश करना था, वो मैं माजरत खा हूँ। जिस तरह आप शेख साहब भी बता रहे थे कि वहाँ के जो पुश्तनी बाशिंदे हैं चाहे जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हों उनको वहां पर बसाया जाए, उनको वहां का अपने हक खुद इदारियत अता की जाए, उनको वहां पर एक मुस्तकिल अपनी हुकूमत तश्कील देने का एक हक दिया जाए, जो कि सलब हुआ है, किया हुआ है कई सालों से हम और आप देख रहे हैं। लेकिन इस चीज को एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी वाली बात है कि ये लोग इस तरीके से तसल्लुत तो जमाए रखे लेकिन दुनिया के लोगों की जहन इसकी तरफ मुतवज्जह न हो, इसकी भरपूर ये लोग मजमूम कोशिश कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इनकी इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए, इसकी इस कोशिश को यानी बिल्कुल खाक में मिलाने के लिए हम और आपके खुमैनी कबीर रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने तमाम आलम इस्लाम से बल्कि पूरी आलम इंसानियत से मुखातब होकर एक अपील की, दर्दमंदाना और मुदब्बिराना अपील कि आए हम और आप माह मुबारक रमजान के इस आखिरी जुमे को आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाएं। ये ऐलान करके खुमैनी कबीर ने रहती दुनिया तक की इंसानियत दिल के अंदर इंसानी दिल, सीने के अंदर इंसानी दिल रखने वाले लोगों के जहन से इस आलमी इस्तिकबार की इस जुल्म बर्बरियत को खाली न रहने का एक जरिया फराहम किया है, एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है खुमैनी कबीर ने, जो कि बहुत ही उनके बहुत सारे मंसूबों को इसी एक अपील ने यानी नक्श बराब किया है। अभी हाल ही में हम 19 रमजान उल मुबारक को जब हम और आपके पहले इमाम मौला हजरत मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब जो शब ज़रबत थी, उसके फिर 20वीं रमजान को 21वीं रमजान जब आप शहादत पर फाइज होते हैं तो एक शहादत से एक दिन पहले अपने दोनों बेटों सिब्तैन जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इससे मुखातब होकर पूरी कौम के लिए, पूरी तशय्यो के लिए एक वसीयत, पूरे आलम इंसानियत के लिए जो वसीयत छोड़े जाते हैं उनमें से एक वसीयत का एक टुकड़ा कूना लिज़्ज़ालिमी खस्मा वलिल मज़लूमी औना, ये हम 19 रमजान 20वीं रमजान को मौला अली का ये वसीयत हम और आप पढ़ते हैं शब-ए क़द्र के इन मजालिस में या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन इसी चीज को अमली जामा पहनाने का एक मौका हम और आपको फराहम किया है खुमैनी कबीर ने। आने वाले यानी जुमे को, इस 21 रमजान के बाद या इस 20 रमजान के बाद जो आखिरी जुमा आने वाला है, उस जुमे को मौलाए मुत्तक़ियान का इस वसीयत पर
عمل پیرا ہونے کے لیے 1 ہفتے کے اندر اس کو ہم عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے حساب سے اپنی بساط کے مطابق اگر کسی کو میدان کارزار میں جا کر یہ اس چیز کو کرنے کی اگر اس کو موقع فراہم ہو تو وہاں پر جا کر، اگر کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ جو ان کو یہ مواقع فراہم نہ ہو لیکن اپنی بیزاری کو اظہار تو کر سکتے ہیں ظالمین کے خلاف اور مظلومین کی حمایت میں اپنی آواز کو تو بلند کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ خمینی کبیر نے ہم اور آپ کو جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس کے طور پر منانے کا جو اپیل کیا ہے، اس اپیل کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں عالمی استقبار کے ان منصوبوں کو تو خاک میں ملایا ہے، اگرچہ وہ لوگ پھر بھی اس طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن ان کی جتنی بھی کوششیں آج تک انہوں نے کرتے آئے ہیں ناکامیاب ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی ان کی ساری کوششیں ناکام ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی تاریخ پڑھیں، امریکہ کی تاریخ پڑھیں، ان کی جو اسلام کو لے کر ایک یعنی بالکل کٹر پنتھی کا یا بالکل مخالفت سے بری ہوئی جو ان کا رویہ رہتا تھا، ان کا آخری ایام میں ان کا جو یا صدارتی عہدے سے جاتے وقت کتنا ذلیلانہ طریقے سے ان کو جانا پڑ رہا ہے، یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اسی ماضی قریب میں ہم اور آپ ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس طریقے کے انجام ان سارے لوگوں کا ہونا ہے جنہوں نے مذہب حقہ سے ڈائریکٹ ٹکر لیا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہاں پر ہمیں یہ قبول کرنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے نام نہاد اسلامی ممالک ہیں جو خادمین حرمین شریفین کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن خائن حرمین شریفین بن کر آج آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ معظمہ کا حالت کیا بنائے رکھا ہے۔ ان کو یہاں تک یہ لوگ ان کا غیرت کا بالکل وجود ان کے اندر نہیں ہے کہ اگر امریکہ کا صدر ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دودھ دوہے جانے والی گائے کے مانند ہے، اس طریقے کی بیانات دینے کے بعد بھی ان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز جاگتی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جمہوریہ اسلامی ایران کا ہمیشہ یہ فریاد رہا ہے، خاص کر مقام معظم رہبری کا، کہ یہ تمام جو اسلامی ممالک خیانت کر رہے ہیں فلسطین کے عوام کے ساتھ، یہ کہیں نہ کہیں اچھا نہیں کر رہے ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں ان استقبالی طاقتوں کو حوصلہ مل رہا ہے۔ تو الحمدللہ ہم خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ ہم ایسے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں کہ جس طریقے کے مواقع خود کو فراہم ہو اسی کے مطابق آج گھروں سے ہر اپنے جو بھی جس ادارے سے تعلق رہتے ہیں اسی ادارے کے بینر تلے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اسی ادارے کے بینر تلے آپ سڑکوں پر آج اتر آئے۔ جس طریقے سے ماضی سے جب سے خمینی کبیر کا یہ فرمان جاری ہوا ہے، دنیا کے گوشہ و کنار کی طرح ہم اور آپ کے کرگل میں بھی مظالم کے خلاف، اور اچھی بات ہمیں یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہم پھر مظلوم کی لباس اور مظلوم کی مسلک اور مظلوم کی یعنی ذات پات کو ہم پھر نہیں دیکھتے۔ مظلوم جس لباس سے بھی ہوں، جس مذہب میں بھی ہوں، مظلوم مظلوم ہے، ظالم جس لبادے میں بھی ہوں، ظالم ظالم ہے۔ خمینی کبیر نے ہمیں یہ درس بھی دیا ہے کہ چاہے اس کے لبادے کو مت دیکھیے، اس کے لباس کو مت دیکھیے کہ ظلم کرنے والا کس لباس میں ہے اور جس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہ کس لباس میں ہے۔ آج فلسطین کے اس مسئلے کو، یوم بیت المقدس کے اس مسئلے کے نام پر جمعۃ الوداع کو منسوب کر کے خمینی کبیر نے صرف اور صرف بس بیت المقدس کی آزادی کو ہی ملحوظ نظر نہیں رکھا ہے۔ مان کے چلیں بیت المقدس کی آزادی تو یہ ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ، جلدی نہ صحیح تو بہت ہی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت ہی جلد یہ آزاد تو ہونا ہی ہونا، لیکن جس دن یہ آزاد ہو گیا تو کیا ان کے دوسرے سارے مظالم جو دنیا کے دوسرے گوشہ و کنار میں لوگ ڈھائے جا رہے ہیں، کیا ہم ان سے صرف نظر کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے اپنی آنکھیں چرائے رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ خمینی کبیر نے اس بیت المقدس کی مسئلے کو اس عالمی یوم القدس کے نام پر اس جمعے کو رکھ کر ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے کہ آئیں، جس طریقے سے دنیا کی دوسری جو ادارے ہیں، ورلڈ واٹر ڈے، ورلڈ وومن ڈے، مختلف قسم کی موضوعات کا ایک دن مقرر رکھتے ہیں، خمینی کبیر نے اپنی بصیرت کے ذریعے سے مستضعفین جہان کے خلاف اٹھنے کا بھی ایک دن رکھا، مستضعفین جہان کی حمایت نے آواز اٹھانے کا بھی ایک دن رکھا، استکبار جہانی کے خلاف اگرچہ ہم اور آپ کی یہ آواز تو ہر آن با آن لمحہ بلمحہ اٹھاتے رہنا چاہیے، لیکن ایک منظم طریقے سے ایک دن کو مخصوص اسی کا نام دیا جائے کہ آپ استکبار جہانی کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائیں۔ اور یہ چیز ہم اور آپ کے علاقے میں، ہم اور آپ کے تشیع جہان میں اور دوسرے مسالک میں بھی آہستہ آہستہ دن یعنی ہر سال یہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور اسی کے لپیٹ میں اسرائیل اور امریکہ کی استکباری قوتوں کو بہنا ہی بہنا ہے۔ یہاں پر آج کے اس ورچوئل پلیٹ فارم کا میں فائدہ لیتے ہوئے
ہمارے نوجوانوں سے بھی اور ہمارے علاقے کے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو گھروں سے آج نکل کر آپ نے جو نعرہ بازی کی ہے اس کو آپ کم مت سمجھیے، اس کو آپ کوئی یعنی لا ثمر مت سمجھیے، لا حاصل کچھ چیز ایسے ہی ایکٹیویٹیز، ہم گھر سے نکل گئے امریکہ وہاں اسرائیل وہاں، ہم یہاں پر کرگل کے دو پہاڑوں کے بیچ میں نعرہ لگانے کیا ہوگا، آپ اس طرح کی سوچ بالکل نہ رکھیں۔ آج ہی مقام معظم رہبری کا جو خطاب تھا یوم القدس کے موقع پر، اور جس کو مقام معظم رہبری نے خاص کر عربی زبان میں آپ نے جاری کیا فلسطینی عوام سے مخاطب ہو کر، تو یہاں پر بھی مقام معظم رہبری نے ذکر کیا کہ جس طریقے سے پوری جمہوریہ اسلامی ایران کے اندر اور پوری دنیا کے مختلف گوشہ و کنار میں آج لوگ سڑکوں پر اتر آ کر یہ جو نعرے بازی بلند کی ہیں، یہ کوئی کم اہمیت کی چیز نہیں ہے۔ آج مقام معظم رہبری بیان فرما رہے تھے کہ کیونکہ جو فلسطین کے اندر میدان مقاومت میں مزاحمت میں جو آگے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر جو استکبار عالم کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ کے گھروں میں بیٹھ کر یا سڑکوں پر نکل کر ان کی حمایت میں آواز اٹھانا اور ظالمین کے خلاف آواز اٹھانے سے کہیں نہ کہیں ان کو حوصلہ ملتی ہے، کہیں نہ کہیں ان کو بھی ایک امید ان کے اندر جاگ جاتی ہے کہ ہاں دنیا میں ایسے لوگ ہمارے حمایت میں بھی لوگ ہیں، ہمارے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے لوگوں کے خلاف اٹھنے والے اور بھی قومیں ہیں اور بھی لوگ ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں آپ آج کا جو آپ نے یوم القدس کی ریلی میں جو حصہ لیا ہے، یہ آپ اس چیز کو کوئی کم اہمیت نہ سمجھیں، بلکہ واقعاً ہم اور آپ نے ایک بہت ہی الہی فریضے کو انجام دیا ہے۔ اب آتے ہیں، میں اپنے موضوع کو آہستہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ فلسطین کے اس مسئلے کو مختلف قسم کے شبہات لوگوں کے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کوشش یہ ایک تاثر دینا کرنے کی کوشش کرا کہ یہ جو فلسطین نامی یہ جو علاقہ ہے، یہ تو ایک بنجر علاقہ تھا، یہ تو ایک بالکل کوئی آبادی کے بغیر والا علاقہ تھا، تو کسی آبادی کے بغیر ایسی جگہ کو آباد کرنا، وہاں پر رہنا، اس میں کوئی کون سی قباحت ہے؟ یہ اس طرح کی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا پاس آپ کے پاس ان ساری چیزوں کو، جبکہ اس کے برعکس جو چیزیں اس سب کو تفصیل میں بتانے کے لیے یہاں پر وقت نہیں ہے، جبکہ اگر ہم مختصر طور پر اس کی طرف اشارہ کریں گے تو جب اس استکباری طاقت نے اسرائیل کے اوپر اپنا تشدد جاری کیا، اس وقت یہ جو فلسطین کے اوپر اپنے اس زمانے کے حساب سے ایک بہت ہی ترقی کی طرف رواں دواں ایک شہر تھا خاص۔ تو آپ اس چیز کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں ان کے ارادوں کے ذریعے سے یا ان کے بیانات کے ذریعے سے یا مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے کہ ایک بنجر زمین کو آباد کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ دوسری طرف اور ایک تاثر دینے کی یہ کوشش کرے کہ فلسطینیوں نے خود اپنی زمین کو اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو زیادہ رقم لے کر بیچی گئی ہے، تو اسی بیچی ہوئی اس زمین کو ملی ہوئی اس رقم سے انہوں نے بہت ساری عیش و عشرت کیا ہوا ہے، اب ان کو ہوش آ گیا ہے تو یہ لوگ پھر مانگ رہے ہیں، اس طرح کی تاثر کر رہے ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ کس طریقے سے ان سے یہ زمینیں لی گئیں، کس طریقے کی چال سازی کر کے یہ زمینیں لی گئی، وہ بھی تاریخ میں بالکل موجود ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اس تمام تاثر کو یعنی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ کو کون للظالم خصما وللمظلوم عونا کا ایک بالکل یعنی عملی طور پر جامہ پہنانے کا ہم اور آپ کو یہ یوم القدس، اگرچہ ہم اور آپ کو ہر دن یعنی کہ آپ سال میں ایک دن ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں، پھر جو 364 دن ہے وہ آپ ظالموں کے بغل میں جا کر بیٹھیں، یا ظالموں سے آپ انہی سے ملتے رہیں، یا آپ کے کام کرنے کا طریقہ ایسا ہو کہ ان ظالموں کے کاموں میں حمایت ہو رہا ہو، یا آپ کے کام کرنے کے طریقے ایسا ہو کہ مظلومین کی دل آزاری ہو رہی ہو، نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو ظالمین کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے رہنا ہے، اپنے دل میں نفرت ہمیشہ رکھنا ہے۔ لیکن اس یوم القدس کے دن کی اہمیت یہ ہے کہ اس دن کو مخصوص استکبار جہانی کے خلاف اپنی تمام تر دوسری ضروریات چیز کو یعنی زندگی کو چھوڑ کر اس دن کنارے رکھ کر مخصوص آپ کو وقت نکالنا ہے کہ ان ظالمین کے خلاف آپ نے یعنی نفرت و بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے اور مظلومین کی حمایت میں آواز اٹھانے کے لیے آج کے دن آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی تمام تر ضروریات دیگر جو زندگی ہے اس کو تھوڑا کنارے رکھ کر ایک مقابل اس چیز کو دیکھ کر آپ کو تو یہاں پر میں ایک بات یہ کہوں کہ کلمہ لا الہ کے بعد اگر تمام اسلامی ممالک یا تمام اسلامی مسالک کلمہ حقہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اگر کسی نقطے پر بغیر کسی بلا امتیاز جو آپسی جو تھوڑے تفریق ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو اگر درکنار رکھ کر اگر
ایک نقطے پر وحدت ہو سکتی ہے، ایک نقطے کی طرف کھینچتا چلا آ سکتا ہے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد یہ مسئلہ فلسطین ہے، یہ مسئلہ بیت المقدس ہے۔ تو اس کی آڑ میں ہم دنیا کے جس گوشہ و کنار میں بھی ظلم ہو رہا ہو ان سب کے خلاف آواز اٹھانے کا ہمیں موقع ملتا ہے، چاہے جہاں بھی ہو رہا ہو، چاہے ہمارا آپ کے گھر میں ہی ہو رہے ہوں، اپنے فیملی ممبرز میں، محلے میں ہو رہے ہوں، علاقے میں ہو رہے ہوں، ملک میں ہو رہے ہوں، حالانکہ جس انداز میں بھی ہو رہے ہوں، جس لباس میں بھی ہو رہے ہوں، جس قسم کی یعنی اس کو رنگ دے کر، ایک اچھا سا رنگ دے کر ظلم ڈھائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، آج کا یہ دن ہے ان تمام ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے، اور یہ آواز انشاءاللہ ہم قادم حیات اٹھاتے رہیں گے۔ اور آخر میں ایک بار پھر آغا جاوید حبیب صاحب کا مشکور ممنون ہوں کہ ذرا نوازی کے لیے بندے ناچیز کو اس بہت ہی امپورٹنٹ اس دن کے مناسبت پر اپنی چند ناقص کلمات رکھنے کا مجھے ایک موقع فراہم کیا، اور آئندہ انشاءاللہ آپ اس پلیٹ فارم کو دین مبین کی تبلیغ کے لیے آپ اس طریقے سے استعمال کرتے رہیں گے۔ یہ توفیق آپ کے ہاتھ سے نہ جائے، مولا آپ کو اس سے مزید زیادہ توفیق دے، اور دوسرے لوگوں کو بھی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت مشکور ہیں برادر گرامی استاد غلام عباس بہشتی قبلہ کا، کہ واقعی بہترین انداز میں آپ نے آج کے موضوع پر گفتگو کی، اور ساتھ ساتھ میں آج کے اس دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس پہ بھی آپ نے باقاعدہ طور پر روشنی ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے دور میں لا الہ الا اللہ کے بعد اگر مسلمانوں کو جو کلمہ شہادتین کے بعد اگر مسلمانوں کو اتحاد ہونے کے بہترین ذریعہ چاہیے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، جس میں ہم سب ایک ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں اس فلسطین کے مظلوموں کے حق میں جب ہم آواز بلند کریں گے، تو ظالمین کے خلاف جب ہم نعرے بلند کریں گے، تو اس میں ہم جو بھی ظالم ہوگا اس کو ہم نشاندہی کر سکتے ہیں۔ یعنی خلاصہ آج کے دور میں امام خمینی کے یہ حکیمانہ جو دن جس پر انہوں نے آج ہم اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ دیکھو تمہیں دشمن کی بھی شناخت ہونی چاہیے، تمہیں اپنے دوست کی بھی شناخت ہونی چاہیے، کہ تمہارا دشمن کس لباس میں آ سکتا ہے اسے بھی پہچان لو، تمہارے دوست کس لباس میں آ سکتا ہے اسے بھی پہچان لو۔ یعنی امام خمینی نے بالکل ایک جغرافیہ کو ختم کر لیا کہ دیکھو قدس، یعنی ہم صرف ایرانی ہیں تو ہم ایران کے حد تک سوچیں، ہم ہندوستانی ہیں تو ہندوستان کے حد تک سوچیں، ہم مثلا افغانی ہیں تو ہم افغانستان کے حد تک سوچے نہیں، بلکہ اگر تم مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ کہتے ہو، محمد رسول اللہ کہتے ہو، اور تمہارے آپ پر قرآن پر ایمان رکھتے ہو، قبلہ تم لوگوں کا ایک ہے، تو جہاں پہ بھی مسلمان ہو تم ایک یونیورسل فکر رکھو، تمہاری فکر محدود نہ ہو، تمہاری فکر جہانی ہوگی۔ جب تک مسلمان اپنے سوچ میں یہ بٹھا نہیں دیتے کہ ہم دنیا کے لیے ہیں، ہم ہی وہ واحد قوم ہے جو پوری دنیا کو صحیح راہ دکھا سکتے ہیں، صحیح نشاندہی کر سکتے ہیں، صحیح رہنمائی اور صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں، تب اس وقت تک ہم اور آپ اس دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بہترین کتاب ہمارے پاس، بہترین لیڈرز ہمارے پاس، یعنی ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں معصوم امام، معصوم لیڈرز کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس، جن کی باتوں میں کوئی خطا نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، وہ ہمارے پاس ہیں۔ تو اگر وہ ہمارے پاس ہے تو ہم ہی اور آپ کو ہی اس رسالت کو پوری کرنی ہے۔ لہٰذا آج کی یہ دن موقع ہے کہ ہم اور آپ اس طرح کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو ہماری رسالت صرف اب جغرافیہ تک محدود نہیں رہی، یا ہم کہیں ہم کارگل تک محدود نہیں رہے، ہندوستان تک محدود نہیں رہے، یا آسٹریلیا تک محدود نہیں رہے، یا ہم کہہ رہے ہم اگر جغرافیہ کے حساب سے دیکھیں تو خاص ایک جغرافیہ تک محدود نہیں ہے، باقی تمہاری باتیں یونیورسل ہوں، تمہاری سوچ یونیورسل ہوں، تمہاری جذبے یونیورسل ہوں، تمہاری امید یہ ہو کہ سب کو نجات ملے، جتنے بھی مستضعف ہیں ان کی زندگی بہتر ہو۔ اگر اس سوچ کے ساتھ ہم جائیں تو امام خمینی کی جو ارمان ہے، یعنی روزہ قدس کے ذریعے جو امام خمینی یا اسلام جو ارمان کو پورا کرنا چاہ رہا ہے وہ پورا ہونے کا امکان ہے۔ لہٰذا ہم آپ دونوں اسپیکرز کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر برادر گرامی سید علی قبلہ آج اگر تیار ہیں آپ تو ہم آپ سے بھی سننا چاہیں گے۔ سید صاحب جی تیار ہیں؟ جی بس جی انشاءاللہ۔ تو ہم برادر گرامی آواز سید علی صاحب الحمدللہ بہترین اسپیکرز میں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ریسرچ اسکالر بھی ہیں، اور
آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے کرچے علاقے میں تبلیغات امام رضا کے ایکٹیو وہاں کے جوانوں کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آج آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس موضوع پر انشاءاللہ آپ بھی گفتگو فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. اولاً استاد محترم شیخ جواد حبیب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم بھی یہاں پہ آ کے کچھ جملے ادا کر سکیں. ثانیاً حجت الاسلام والمسلمین شیخ محسن شاکری صاحب و برادر عزیز غلام عباس بہشتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بندہ اس قابل نہیں کہ آپ بزرگان کے سامنے بیٹھ کر لب کشائی کی جسارت کروں، لیکن بس کچھ جملے جو ہے آج کے مناسبت سے ادا کروں گا. اولاً یہ کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یوم قدس انقلاب اسلامی کے بعد اسرا کر کے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے اس فکر کو، جو فکر خواص کے ذہنوں میں تھا، جو فکر حکمرانوں کے ذہنوں میں تھا، جو فکر لیڈروں کے ذہنوں میں تھا، آپ نے اس فکر کو، اس نظریے کو، اس لاہ عمل کو جو ہے عوامی سطح پر لا کے ایک تمام امت مسلمہ میں یہ فکر آپ نے پہنچائی. یوم قدس کے ذریعے آپ نے فلسطین کے مسئلے کو، قدس کے مسئلے کو تمام مسلمانوں جہان مسلمان میں عام کر دیا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ قدس ابھی ہم سن رہے تھے کہ قدس صرف فلسطین سے مختص نہیں، یا قدس صرف بیت المقدس سے مختص نہیں، بلکہ یہ تمام مظلومین جہان کا دن ہے، تمام مستضعفین کا دن ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ تمام امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے تمام مسائل کے ہونے کے باوجود، بالخصوص حجاز کے مسائل، باقی عرب ممالک کے مسائل ہونے کے باوجود، صرف قدس اور فلسطینی مسلمانوں کی اس مسئلے کو کیوں اجاگر کیا؟ اس کو اجاگر کرنے کا ایک بہت بڑی مقصد یہ ہے کہ تمام مشکلات کا حل اسی مشکل میں پنہا ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہو، اگر قدس شریف کا یہ مسئلہ حل ہو، اگر فلسطین کا یہ مسئلہ حل ہو، تو تمام مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں. آئیں ہم دیکھیں کہ 1917 سے جب سے یہ بلفور ڈکلیریشن ہوا، تب سے لے کر دوسری جنگ عظیم تک جو ہے یہودیوں کو بسانے کا کام شروع ہوا. لیکن کوئی بھی انقلاب اسلامی سے پہلے کوئی بھی دنیاوی لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی آواز نہیں گونجی. اس کے باوجود کہ تمام عرب موجود تھے، تمام عرب لیڈران، مسلم امہ کے تمام عظیم لیڈران موجود تھے، لیکن اس عنوان سے، اس طریقے سے، جس طریقے پر امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک مرد مجاہد، ایک مرد قلندر، اس کی دور اندیشی ہم دیکھ سکتے ہیں، ایسا کام کیا کہ اس مسئلے کو جہانی بنا دیا. ایسا جہانی بنا دیا کہ جو بھی اس مسئلے میں انوالو ہے ان کو بے نقاب کرنے کا بھی کام یہ قدس، یوم القدس کرتا ہے. یوم القدس کے دن ہم صرف قدس کی آزادی کی مانگ نہیں کرتے، بلکہ امام خمینی نے یوم قدس منانے کا یہ فرمان جاری کر کے عوامی بیداری لائی. بیلفور ڈکلیریشن کے بعد جو یہودیوں کا بسنا شروع ہوا، اس کا مقابلہ اسلحے سے نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اس سے ہو سکتا تھا فلسطین کی آزادی، قدس کی آزادی مسلمانوں کی بیداری میں پنہا ہے. امام خمینی نے اس کو اجاگر کیا، مسلمانوں کو اجاگر کیا، مسلمانوں کو بیدار کیا اس مسئلے کے عنوان پر. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو مسلم امہ کے لیڈران اس مسئلے کو نظر انداز کر رہے تھے، دانستہ یا نادانستہ طور پر، انہیں بھی بے نقاب کیا ہے. اگر میں نے کل کے بیان میں یہ کہا تھا کہ
امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یوم قدس کے عنوان سے یہ دن منانے سے تمام مستضعفین جہاں ہے انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کون ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، حقیقت میں کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، یہ پتہ چل رہا ہے۔ سعودی عرب یہ 3 نکات جو میں نے کل کے مجلس میں خطاب میں بیان کیا تھا، وہ یہ تھا کہ مسلمان لیڈران نے بالخصوص آج کے اس دور میں ڈیل آف سینچری یہ کی بات کی۔ اسرائیل اور عرب کے روابط جو ان 3-4 سالوں میں ایک عوامی سطح پر یہ روابط قیام کرنے کی جو کاوشیں جاری ہے، یہ اور اسرائیل کی کیپٹل کو تل ابیب سے لا کر یہاں یروشلم میں منتقل کرنا یہ 3 بہت بڑی اہم نکات ہیں۔ ان کی طرف مسلمانوں کی توجہ ضرور ہونی چاہیے۔ اس میں ان 3 نکات میں کون کون اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، یہ بھی اس یوم قدس کے دن ہمیں اجاگر کرنا چاہیے، مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہیے۔ ڈیل آف سینچری میں کون اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، کون صہیونیت کی مدد کر رہا ہے، کون اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حرمین کے خادمین ہونے کے دعوے دار ہو کر مسلمانوں کی مستضعفین جہاں کی نجات دہندہ ہونے کا دعوے دار ہو کر ڈیل آف سینچری کی حمایت کر رہے ہیں، اسرائیل سے عوامی رابطہ برقرار کرنے کی کاوشیں جاری کر رہے ہیں۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ خود ہم سعودی عرب میں دیکھیں، خود سعودی عرب کی جو نیوم شہر ابھی نیا ایک شہر بن رہا ہے، جس میں مغربی تمدن کا یلغار ہے، اسلامی تمدن کا فقدان ہے، سویلائزیشن کے نام پر، ترقی کے نام پر، ڈیولپمنٹ کے نام پر مسلمانوں کی افکار کو ان کی اصل مقاصد سے ہٹا کر ایک نئے مقصد کی طرف عیش پرست بنانے کا کام یہ مسلم امہ کر رہی ہے۔ مسلم امہ کے یہ لیڈران کر رہے ہیں، خادمین حرم شریفین ہونے کے دعوے دار ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ بس آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند نکتے بس ہم قدس کی یوم القدس کے عنوان سے یہ جو ویبنار جاری ہے، اگر شہید قدس شہید قاسم سلیمانی کا اگر تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ امام خمینی کی اسی فرمان پر لبے کہتے ہوئے شہید قدس حاج قاسم سلیمانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو کام انجام دیے وہ بہت بڑی ایک کام تھی۔ حاج قاسم سلیمانی نے 32 روزہ جو جنگ میں کارنامے انجام دیے وہ ناقابل فراموش ہے۔ آپ نے تکفیری جو ٹولہ جو حقیقت میں اسرائیل کا ایک منصوبہ تھا، اسرائیل کے منصوبے کے تحت اسرائیل کی محافظت کے لیے، اسرائیل کے ہمسایہ ممالک میں شام و لبنان و عراق میں فسادات جاری کرنے کے لیے جو ایک منصوبہ بندی کے تحت 70 ممالک سے جو دہشت گرد جمع کر کے اسرائیل نے جمع کیا تھا، شہید قدس حاج قاسم سلیمانی نے ان سے بہترین انداز میں جنگ کر کے امام خمینی کی اس مجاہد نے قدس شریف کی آزادی کے لیے یہ بہت بڑی کام انجام دیا۔ اور حاج قاسم کا ایک بہترین کام یہ تھا کہ آپ نے قدس کے آزادی کے لیے جو بھی آواز دنیا میں بلند تھی انہیں ایک حلقے میں جمع کیا، ایک حلقے میں جمع کر کے ایک اتحادی ایک ٹولہ بنایا تاکہ قدس شریف کی آزادی کے لیے بہترین انداز سے لڑا جائے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولنے کا ہمیں موقع دیں کہ ہم فلسطین کو آزاد دیکھیں، قدس شریف میں ہم نمازیں ادا کرنے کا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کریں۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مشکور ہیں، بہت بہت شکریہ جناب، آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ برادر گرامی سید علی رضوی قبلہ کا کہ واقعا آپ نے بھی بہت مختصر اور مفید انداز میں، کل کی بھی آپ کی گفتگو بہت مفید تھی، آج بھی آپ نے ایک تاریخی حوالے سے فلسطین کے اوپر جو آج ظلم ہو رہا ہے، جو ان کا آج اسٹرکچر بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر آپ نے متوجہ کیا۔ والا انشاءاللہ آپ کی اس بات پر ہمارے سارے ناظرین اور جو ابھی سنیں گے یا جو بعد میں سنیں گے سب لوگ انشاءاللہ توجہ کریں گے۔
माशाल्लाह। और साथ साथ में आपने शहीद कासिम सुलेमानी का भी तज़किरा किया, जो वाक़ईन असर हाजिर के मौजज़ात में से थे कि जिन्होंने साबित कर दिया, देखो राह हक में अगर कोई सिपाही उठता है तो उनकी शहादत से भी दुनिया हिल जाती है। और उन्होंने बता दिया कि अगर तुम शहीद कासिम सुलेमानी, सरबाज कासिम सुलेमानी से शहीद कासिम सुलेमानी खतरनाक नजर आया, दुनिया वालों को पता चला कि ये लोग जब राह खुदा में शहीद भी हो जाते हैं तो इनकी शहादत से भी दुनिया हिल जाती है, दुनिया खुद ब खुद बीदार हो जाती है। आज उनकी शहादत से कितने लोग बीदार हुए, कितने लोग इस्लाम को पढ़ने लगे, कितने रिसर्च हुए, इसको हम एहसान नहीं कर सकते कि कितने लोग शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद उन्होंने इस्लाम की तरफ मुतवज्जो की, इस्लाम की में रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो इसके जो तहकीकात अभी सामने आ रही है तो इससे पता चलता है कि वाकई शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। लिहाजा मैं आप तीनों बुजुर्गों का तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं, और आज तक के नाज़रीन जो हम लोगों को सुन रहे हैं उन सब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शायद ये हम लोगों का आखिरी प्रोग्राम रहे, शब ईद अगर हो सके तो एक प्रोग्राम रहेगा, नहीं तो इंशाअल्लाह फिर माह मुबारक के बाद इंशाअल्लाह फिर वही जो नॉर्मल क्लासेस वेबिनार होती है वो प्रोग्राम रखेंगे। हम आप तमाम बुजुर्गों का और जो अब तक हमारे साथ मुबारक रमज़ान में तकरीबन 50-60 से ज़ायद उलमा से और दानिशवरों से हम लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, उन सब का तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। आप तीनों बुजुर्गों का जो आखिरी वक्त तक रहे यहाँ पे प्रोग्राम में, आप तीनों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह खुदा से दुआ गो है कि खुदा हम सब की ताअत इबादत कबूल फरमाए और हम सबको मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ महशूर फरमाए। और वक्त के इमाम मेहदी अल्लाह ताला पर जो शरीफ जो मुंजी आलम बशरियत है उनके ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हम सबको उनके असहाब और अंसार में शामिल फरमाए। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के इस प्रोग्राम में हाजिर।